Subscribe for more Islamic videos. گانا سننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن نہیں سننا چاہیے۔ ایک احرام سے دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں۔ جو یہاں ہوٹل ہے قریب میں، میرا بھائی پورا مکہ حرم ہے، کچا پیاز کھانے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن منہ میں بدبو ہو تو حضور نے منع کیا مسجد میں آنے سے۔ ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہو تو پھینک دو۔ ہم اگر اللہ کے نبی کے نام سے ادب سے انگوٹھے چومتے ہیں، ادب نبی کا کرتے ہوئے انگوٹھے اپنے چومتے ہو، تو اپنا ادب کر رہے ہو نا، نبی کا ادب تو نہیں کر رہے۔ نبی کا ادب تو تب ہوتا کہ آپ درود پڑھتے۔ جبل احرامت پہ نفل پڑھنا بدعت ہے۔ کارگو کے پیسے ہم کیوں دیں گے؟ جو زمزم لے جائے گا وہ لے گا، آپ نہ لے جاؤ بس۔ ہم قرآن کی آیات پڑھ کے کسی چیز پہ دم کر دیں، ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا کرو ہر بیماری کے لیے۔ اللہ کے نام پہ خیرات ہوتی ہے، نبی کے نام پہ خیرات نہیں ہوتی۔ میں ٹیکسی چلاتا ہوں، میں تو آتا جاتا رہتا ہوں، جیرانہ بھی ہے، تو کوئی ضروری نہیں، آپ کے لیے احرام ضروری نہیں، چاہے آپ روز طائف آئیں جائیں پھر بھی ضروری نہیں۔ ایک مدرسہ ہے، پتہ نہیں ایک کی کفالہ لیا ہوں، اس کا تنخواہ زکوٰۃ سے ادا ہوگا؟ نہیں، زکوٰۃ سے نہیں ہوگا۔ اہل مکہ کے لیے بھی مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے، باہر والوں کے لیے بھی جائز ہے۔ نہ محرم کے لیے آپ طواف نہ کریں۔ میرے بیٹے کے کاروبار میں نقصان ہے، استغفار زیادہ پڑھا کریں، اللہ برکت دیں گے۔ پتہ نہیں کیا کہتا ہے تسلی، پر وہ کیا بلا ہوتی ہے اللہ عالم۔ میاں بیوی کے والدین آپس میں نکاح کر سکتے، وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اولاد کو وراثت سے محروم کرنا بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے، چاہے اولاد نافرمان بھی ہو۔ زندگی میں ہیبہ کریں، لیکن سب کو کریں، سب بھائیوں کو، سب بیٹوں کو برابر دیں۔ میں ایک بیوہ خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لوگ رکاوٹ ڈال، لوگوں کو چھوڑو، تم استخارہ کرو، خیر ہو تو کر لو ورنہ نہ کرو۔ مجھے مائگریٹ کا درد ہوتا ہے اور سانس میں بھی، اللہ شفا عطا فرمائے، میں دعا ہی کر سکتا ہوں۔ سب سے بہترین علاج زمزم ہے۔